أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. صل على محمد وعلى والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وعلى عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أحدكم إلى سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد وآل. سب سے پہلے مل کے اپنے امام کو سلام پہنچائیں، سب مل کے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات. اللهم صل على محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جو سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں جاری ہے وہ سرکار سید الشہداء کے لکھے ہوئے خطوط کے بارے میں آپ کے سامنے بزرگوں کی گفتگو سے جو باتیں اپنی زبان میں پیش کر سکتے تھے عرض کیا. جو خط بصرے کے لوگوں کو لکھا ہے، جو خط کوفے والوں کے نام ہے، جو خط جناب حبیب ابن مظاہر کے نام ہے، ان خطوط کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو مطلب نکل سکتا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. آج جس خط کو ظاہر ہے کہ ہم پہلے دن سے ایک جملے کی تکرار کر رہے ہیں اپنے خطبے میں، امام نے یہی کہا ہے کہ ان تسمعوا قولی، اگر میری بات کو سنو گے، وتطیعوا امری، اور میرے امر کی اطاعت کرو گے، تو اہدکم الی سبیل الرشاد، تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لگا دوں گا. امام نے یہی کہا ہے کہ ہدایت کا راستہ تمہیں مل جائے گا. ایک مختصر سا بہت دو جملے کا ایک خط جناب محمد حنفیہ کے نام بھیجا ہے، اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام بھیجا ہے. ایک چھوٹا سا خط ہے جس میں امام نے یہی کہا ہے من لحق بی منکم استشہد معی، جو مجھ سے مل گیا اور میرے ساتھ اس نے شہادت کو پا لیا میرے ساتھ، تو وہ کامیاب ہے. ومن تخلف لم یبلغ الفتح، اور جو میرے ساتھ نہیں آیا وہ ہرگز کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتا. امام نے اس خط میں جو پیغام دیا ہے اپنی ساری قوم کو، اپنے ساری امت کو، سب کے تمام ماننے والوں کو، جاننے والوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر میرے ساتھ آئے تو کامیاب ہو. دنیا اور آخرت کی سعادت ہمارے ساتھ آنے میں ہے.
اور اگر میرے ساتھ نہیں آئے تو کسی بھی صورت میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. دو ہی چیز ہے، یا حق ہے یا باطل ہے، یا یزید ہے یا حسین ہے. انسان فیصلہ کر لے کدھر رہنا ہے. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ حسین بھی رضی اللہ ہو اور نعوذ باللہ یزید بھی رضی اللہ ہو. ایسا نہیں ہے. دو ہی راستہ ہے، جس کو اپنانا ہو اپناؤ. ایک اس میں رضی اللہ ہے اور ایک لعنت اللہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ فرزند رسول نواسہ رسول رضی اللہ ہے، دوسرا جو مقابل میں ہے وہ لعنت اللہ ہے. لہذا کوئی تیسرا نہ راستہ ہے، نہ کوئی گنجائش ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے. دو ہی ہے، اور اسی دو میں بس انسان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جائے کہ کامیاب ہو، کس راستے پہ جائے کہ کامیاب ہو. اس خط میں امام نے کہہ دیا میرے ساتھ آئے، یعنی میرا ساتھ دیا. اس زمانے میں اگر امام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے کامیاب، اور اگر مخالفت کیا تو ہرگز فتح، کامیابی، جیت، سعادت کو نہیں پا سکتے. یعنی انسانی سعادت کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ بس اور بس انہی کی امامت کا راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر انسان کو کامیابی، انسان دنیا میں بہت سے راستوں کو کامیاب سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم اس پر کامیاب ہیں، لیکن اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. اتنا زیادہ اس کو ایموشنل بنا دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اسی ایموشنل میں بلیک میل کر دیا جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم حق کے راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں. دنیا آج ایسی ہے، اتنا زیادہ ہر چیز کو بہتر سے بہتر بنا کے پیش کرنا. مال اندر چاہے جتنا بھی خراب ہو، اوپر سے پیکنگ جتنی اچھی ہے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا اس میں کوئی ایک اس بات کا انکار کر سکے. اور خصوصاً ہمارے ملک میں یہ فن بہت اچھا آتا ہے، ہمارے ملک والوں کو یہ آرٹ بہت اچھا آتا ہے. میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اس حقیقت کے اوپر بات بتانا چاہتا ہوں کہ قم کے اندر ایک جگہ پر ہم کو کسی نے کہا کہ یہ فرانس کی کمپنی کا یہ سینٹ لے آئیے گا. ہم دکان پہ گئے، وہ بہت ہی اچھا عرب تھا ایک بیچنے والا، اس کے پاس گئے. میں نے کہا بھائی یہ سینٹ دے دو. اس نے اپنی دکان کے اندر سے نکال کے دے دیا. اب جب اس نے دکان کے اندر سے نکال کے دیا، ہم نے جو باہر لگا ہوا دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت پیکنگ، بہت اچھا، سیم نام، اور وہ اندر سے جو دیا تو پیکنگ اچھی نہیں تھی. ہم نے کہا کہ آخر ایسا کیوں ہے، اصلی والا دو. اس نے کہا ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، مدتوں سے تم آ رہے ہو ہمارے پاس سامان لینے، ہم تمہیں کوئی دوسرا نہیں دے سکتے. ہم نے کہا جو لگا رکھا ہے وٹرین میں اس کا کیا؟ کہا کہ یہ اصلی فرانس کا ہے، وہ انڈین ہے. کہ جتنا زیادہ خوبصورت پیکنگ میں ہر چیز کو دنیا پیش کرنے میں ماہر ہے، اتنا ہی زیادہ اندر سے وہ خراب دکھتا ہے. یہی حال دین کے ساتھ بھی ہے کہ دین کو بھی اتنا زیادہ جذبات اور احساسات میں ایموشنل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. گم ہو کے رہ گیا انسان اس سرگردانی میں، اس سوشل میڈیا کی دنیا میں، کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. امام یہ کہہ رہے ہیں، اور یہی معیار ہے، 1400 سال سے یہی معیار ہے، اول دن سے یہی معیار ہے. جس دن سے نبی کریم نے لا الہ الا اللہ تفلحو کہا ہے کہ لا الہ الا کہو فلاح پا جاؤ گے، اسی دن سے یہ معیار بنایا گیا ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے معین کردہ امامت و رسالت و ہدایت پہ رہو گے تو کامیاب ہو، اور اگر اس سے ہٹ گئے، ذرہ برابر بھی ہٹ گئے، تو پھر نہ دنیا کی کامیابی ملے گی نہ آخرت کی ملے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا غور فرمائیں، انسان کو دنیا کی سعادت حاصل کرنی ہو تو بھی بتایا ہے، آخرت کی سعادت حاصل کرنی ہو تو بھی بتایا ہے. سرکار رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ من سعادت المرء المسلم اربعۃ، ایک مسلمان مرد کے لیے سعادت 4 چیزیں ہیں. دنیا کی سعادت، دنیا کی سعادت کہ جو انسان کے لیے آخرت کی سعادت بھی ہموار کرتی ہے، راستہ بنا دیتی ہے. 4 چیزیں ہیں، اور ان 4 چیزوں کو جو بیان کیا اس کو غور کیجئے. ہمارا جو مکتب جعفری ہے، اس مکتب جعفری میں دنیا کو طلاق دینے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے آدمی، نہیں. دنیا میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، دنیا سے آخرت کو بنانے کا حکم دیا گیا ہے. دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے، پہاڑوں پہ جانے والا مذہب نہیں ہے، شادی نہ کرنے والا مذہب نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کو حرام کرنے والا مذہب نہیں ہے. جو جائز ہے، جو قرآن نے پیغام دیا وہ سب ہے، موجود ہے. لہذا نبی کریم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان مومن کے لیے جو چیز سعادت ہے اس دنیا میں، ان میں سے ایک چیز ہے الزوجۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ، کہ اس کی بیوی نیک ہو. جس کی بیوی نیک ہوتی ہے یہ انسان کی سعادت ہے، یہ خوش بختی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ تو انسان یہ سوچے یہ قسمت کی بات ہے، نہیں، یہ قسمت کی بات نہیں ہے، یہ اپنے عقل و شعور اور انتخاب کی بات ہے کہ ہم نے سلیکٹ کس کو کیا ہے. جوانی کے عشق میں مجنون ہو کے ہم نے کسی دیوانی لیلا کو چن لیا ہے، یا نہیں اسی جوانی کے عشق میں ہم نے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے لیے کسی اچھے انسان کو چنا ہے. یہ قسمت کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے عقل کی بات ہے، یہ عقل و شعور کی بات ہے. اللہ نے عقل دیا، اس کے مطابق انسان کو. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو جوان ہے 20 سال 18 سال کا، جب کسی منزل پہ قدم بڑھا رہا ہے تو اس کو گائیڈ کریں، رہنمائی کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی طولانی، یہ لمبی زندگی، اس زندگی میں ہم ایسا انتخاب کر لیں کہ ساری زندگی پچھتائے، ساری زندگی مشکلات میں گرے. نہیں، انسان کی سعادت میں سے یہ ہے، انسان کی کامیابی میں سے یہ ہے کہ الزوجۃ الصالحہ المرأۃ الصالحہ. یہ خداوند عالم نے اعلان کیا ہے نبی کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے، خلق لکم من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خود تمہارے درمیان سے تمہارے لیے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، کہیں اور سے نہیں. کسی حیوان کو تمہارا جوڑا نہیں قرار دیا ہے، تمہارے لیے تمہارے درمیان سے تمہارا جوڑا قرار دیا ہے. اور تعلیمات تو ہم سے یہ کہتی ہیں کہ کفو ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، ہم پلہ پلہ ہونا چاہیے. کفو کا مطلب کیا ہے؟ کہ عشق میں ایک جیسا ہو، مال میں ایک جیسا ہو، مینٹیننس میں ایک جیسا ہو. یہ نہیں ہے کفو. کفو یہ ہے کہ دین میں تمہارے برابر ہو، ایمان میں تمہارے برابر ہو، تقوی میں تمہارے برابر ہو. باقی ساری چیزیں تو سائڈ میں آ جاتی ہیں. اگر دین و ایمان و تقوی کے اوپر تم نے شادی کیا، انتخاب کیا، تو پھر جان لو حسن بھی آ جائے گا، جمال بھی آ جائے گا، مال بھی آ جائے گا، دولت بھی آ جائے گی، سب کچھ مل جائے گا اگر تم نے تقوی کی بنیاد پر شادی کیا ہے. خداوند عالم یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے میں سے ہم نے جوڑا بنایا. یہ اللہ کی نشانی ہے. اگر غور کرے انسان اس کے اوپر تو یہ خود خدا تک پہنچے گا انسان کہ کتنی عظیم گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی، تمہارے لیے خدا نے تم میں سے ہی پیدا کیا ہے، کسی اور کو نہیں بنایا. تصور کر کے سوچئے کہ اگر خدا بند عالم ایسا کر دیتا کہ کسی حیوان کو کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیتا تو کیا ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. لہذا جو جوڑا بنایا ہے خدا نے، اور یہی نہیں، اس کے بعد کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. لڑنے کے لیے تھوڑی، ڈپریشن کے لیے نہیں. خدا نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے، اطمینان ملے، بے چینی نہیں، اضطراب نہیں، پریشانی نہیں.
سکون ملے، آرام ملے، لتسکنوا علیہا. اور یہی نہیں، نہ جانے کس جگہ کے، کس شہر کی، کس دیہات کی، کہاں سے لڑکی کو لے کر کس شہر میں، کس دیہات میں ہم چلے آئے جہاں پہ کچھ ملتا ہی نہیں جلتا نہیں. اس نے اپنی زندگی اپنے باپ کے ساتھ گزاری، ہم نے اپنے. یہ رشتہ کیسے غائب ہو گیا؟ بڑی محنت کیا ہے ہم نے، بہت چھان بین کیا ہے، بڑے اچھے اس سے کیا ہے. سوچا نہیں تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس نہیں. خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ ہے کہ جب تم رشتہ طے کرتے ہو تو تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دے دیتا ہے. کوئی اور نہیں ہے، یہ خدائی طاقت ہے کہ جیسے ہی ادھر نکاح جاری ہوا، اسی لیے تو ہماری شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ جس مکتب کے اعتبار سے، جس مسلک کے اعتبار سے جو جس دین کا ماننے والا ہو، اگر اپنی دین کے مطابق شادی کر رہا ہے تو اس کے بچوں کو تم ناجائز نہ کہنا. وہ اپنے دین اور اپنے ایمان کے اعتبار سے سنی مسلک پہ کیا ہے حلال ہے، ہندو مذہب پہ کیا ہے حلال ہے، کرسچن یہودی جس مذہب پہ کیا ہے ہونا چاہیے. دین کے مطابق رشتہ ہونا چاہیے، بے دینوں کو نہیں حلال کہا گیا ہے. لہٰذا اب اگر کوئی انسان چاہے جس دین پہ بھی رہتا ہو، اپنے دین کے مطابق بھی اگر رشتہ کر رہا ہے تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دے دیا ہے. ورنہ ہمارے جیسے انسان کی کیا اوقات تھی کہ ایک دور دراز یا بالکل پڑوس کی کوئی لڑکی کو بھی لا کے ہم اپنے ساتھ جوڑ کے اس کے ساتھ محبت کو ایجاد کر لے جائے. یہ خدا کی جانب سے ہے، جسم اس نے بنایا ہے، ہمارے لیے ذہن و دماغ میں طاقت اس نے دیا ہے. وہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑ دیتا ہے اور ایسا رشتوں کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے خدا نے قرار دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی عجیب منزل ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک زوجہ آئی، ایک بیوی آئی نبی کے صحابی کی، اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر گھر بار سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کہاں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، لہٰذا میں گھر سے جا رہا ہوں. کہاں چلے گئے؟ کسی پہاڑ وہاڑ پہ کہیں جا کے کہیں کنارہ گوش گوشی. کون ہے؟ جناب عثمان ابن مظعون، جو نبی کے خاص صحابی، مولا علی سے خاص محبت کرنے والے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بہت زیادہ محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے، اتنا ڈوبے ہوئے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام انہی عثمان ابن مظعون کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں. کبھی ذہنوں میں نہ آئے یہ بات. جناب عثمان ابن مظعون، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ بلا کے لے آؤ عثمان کو. عثمان ابن مظعون آئے. ابن مظعون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب کچھ چھوڑ کر کے کیوں چلے گئے؟ جواب کیا دے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہوں؟ کیا میں گھر میں نہیں رہ رہا ہوں؟ کیا بتاؤ میری کوئی رات عبادت کے سوا گزرتی ہے؟ کیا میرا دن کوئی عبادت کے سوا گزرتا ہے؟ کیا میں اپنے خدا سے قریب نہیں ہوں؟ بتاؤ. ارے یہ تعلیم، یہ شریعت جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس شریعت میں سب کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے. نہیں، اسی دنیا میں رہو. اس دنیا سے جو تمہارا مقدر ہے، جو تمہارا حصہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن آخرت سے غافل نہ ہونا. قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کے سنایا نبی کریم نے. فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو تمہارا حصہ اس کو نہ بھلاؤ. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ارے اللہ نے تمہیں بہترین نعمتیں دیا ہیں تو تم اللہ کے لیے بہترین نعمتوں کو خرچ کرو. اللہ نے تمہیں سب کچھ بہترین عطا کیا ہے تو اس کو اللہ کے لیے استعمال کرو. یہ نہ کرو کہ تم اپنے اوپر سب کچھ حرام کر لو، سب چھوڑ کر چلے جاؤ. دیکھو تمہارے لیے میں آئیڈیل ہوں. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کیا میں اپنی دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں؟ بس یہ دنیا تمہیں غافل نہ کرے.
یہ دنیا تمہیں غافل نہ کرے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جس طریقے سے خداوند عالم نے تمہارے لیے نیکیاں اور دنیا کو اچھا قرار دیا ہے، ویسے ہی تم اس دنیا کو بھی اپنے لیے اچھا قرار دے لو، غافل نہ ہو. تو انسان کی سعادت اور خوشبختی کے لیے بہترین چیز انسان کے لیے نیک بیوی کا ہونا ہے، اور یہ نیک بیوی کو نیک انسان بناتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بناتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دنیاوی سعادت، امام نے خط میں کہا ہے کہ اگر میرے ساتھ رہو گے تو سعادت ملے گی. تو اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ دنیاوی سعادت اور کس چیز سے ملے گی؟ والمسکن الواسع، بڑھیا بہترین گھر، اچھا گھر. والمسکن الواسع، کہ اگر انسان اس دنیا میں نعمتوں کو کما رہا ہے، مال کو کما رہا ہے، تو اپنے لیے بہترین گھر قرار دے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پریشانیوں اور تنگیوں میں رکھے، نہیں، محنت کرنا چاہیے انسان کو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ کا رسول گیا مسجد میں، ایک طرف دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے دعا کر رہے ہیں. پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ نحن المتوکلون علی اللہ، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں. کیا مسجد ہم نے بنائی اور اس مسجد میں تم آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں؟ نحن المتوکلون علی اللہ، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں. کام دھندہ نہیں ہے کچھ، بل متکلون، تم متوکلین نہیں ہو کہ اللہ پہ بھروسہ، بلکہ تم زمین پر بوجھ ہو. نبی نے کہا جمع کرو یہ سب، کیا یہ، جا کے کام کرو، محنت کرو، مشقت کرو. محنت و مشقت کے بعد من قد ید، اپنے ہاتھ سے جو کما کے لے آتے ہو اس میں خدا برکت دیتا ہے، اس میں خدا تمہارے لیے سب کچھ نوازتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو فقیر بنا لو. کیوں؟ اس لیے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، اس لیے کہ فقیری انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے. اگر مال نہ ہو انسان کے پاس تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا فقیری سے بچائیے جتنا ہو سکے. اگر آپ کو اللہ نے مالا مال بنایا ہے تو کسی بھی مومن کو اگر آپ دیکھیے کہ وہ مشکلات میں ہے، مال کی تنگ دستی میں ہے، تو اس کو اتنا دیجئے کہ وہ بے نیاز ہو جائے. اگر کسی ایک کا بھی دین آپ نے بچا لیا تو یقین جانیے خود آپ کے دین کی ضمانت ہو گئی، گارنٹی ہو گئی کہ آپ دیندار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ خود انسان غور کرے، اگر ہوتا یہی ہے کہ انسان جب فقیری میں آتا ہے تو پھر اپنے دین کو بھول جاتا ہے، پھر تو یہ سوچتا ہے کہ کہیں سے بھی ملے ہمیں جان بچانی ہے، ہمیں کھانا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے. البتہ یہ انسان کا مزاج ہے کہ انسان کو جب ملتا ہے، چاہے وہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہو، اور ہوتی یہی ہے کہ خدا نعمت دیتا ہے، انسان جتنی بھی محنت کرے نعمت خدا کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے. خود قرآن مجید میں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یہ طاغی ہو گیا ہے، یہ سرکش ہو گیا ہے. نعمتیں ہم نے دیا، سب کچھ برکتیں ہم نے دیا، نعمتوں کو ہم نے کئی برابر کر کے پیش کر دیا، ان نعمتوں کے ذریعے عزت ہم نے دیا، لیکن یہ سوچتا ہے کہ سب تو ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے زور بازو کی کمائی ہے، یہ ہمارے عقل کی کمائی ہے، یہ ہم نے محنت کیا، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. تو جیسے ہی اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز پاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لیطغی، یہ سرکش ہو جاتا ہے. اور جب سرکش ہوتا ہے تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ہوشیار رہنا چاہیے انسان کو. انسان کے لیے جو گھر ہے، انسان کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے کہ انسان اپنی محنتوں کی کمائی سے اچھا گھر اپنے لیے قرار دے، کہ یہ انسان کی سعادت کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے کہ اچھا گھر بنائے. البتہ فضول خرچی نہ کرے، اسراف نہ کرے،
صحیح، ایسا نہ کرے. میں آج گیا تھا ایک جگہ مجلس پڑھنے، تو بتایا کہ یہ فلاں کا گھر ہے جو انڈیا کا نمبر 1 کا بزنس مین ہے، امبانی، یہ اس کا گھر ہے. اور پھر دوسرے آدمی نے کہا مولانا اس میں 500 کمرے ہیں. ہم نے رہنے والے کتنے ہیں؟ کہا 5 آدمی ہیں. تو یہ تو ایسے ہی 1-2 ہی ہوں گے پورے انڈیا میں، 2-4-10-100 ہوں گے. کوئی انشاءاللہ آپس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کے ذہن میں ایسا خیال ہے کہ ہمارے 5 بچے ہیں تو ہمارے پاس 20 کمرے کا مکان ہو، تو یہ سب شیطانی باتیں ہیں. وسیع گھر ہو، بڑا گھر ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایک اندازے کے مطابق جس میں انسان آرام سے زندگی گزار سکے، جس میں انسان اللہ کی عبادتوں کو انجام دے سکے، جس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے مہمانوں کی عزت کر سکے، جس میں ہم دوسرے امور کو انجام دے سکیں. ایسا گھر کیوں؟ مولا نے پوچھا کہ یہ گھر تم نے اتنا بڑا کیوں لیا ہے؟ کہا مولا، چاہنے والوں نے شکایت کیا کہ مولا آپ کے صحابی نے بہت بڑا گھر بنوایا ہے. اچھا، حویلی بنوا لی ہے، مثلا 20-25 کمروں کا گھر بنوا لیا ہے. مولا نے پوچھا کیوں بنوایا ہے؟ مولا کو لے کے گیا. آئیے آقا، یہ آپ دیکھیے تو یہ گھر میں نے فلاں کے لیے کمرہ بنایا ہے، یہ فلاں مہمان کے لیے ہے، یہ آپ کے اس کام کے لیے ہے، یہ ہمارے اس کام کے لیے. جو کمرے بنائے تھے سب کو بتا دیا. تمہارے رہنے کا کون؟ کا یہ کمرہ میرے رہنے کا ہے. بس یہ گھر تو بنایا ہے میں نے، لیکن گھر نہیں ہے، یہ ملٹی پرپس گھر ہے. نہ جانے کتنے کام ہوں گے. تو امام نے کہا کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے. نیت اگر تمہاری اس سے آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہے تو خدا تمہارے اس گھر کو اور وسیع کر دے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. اور تیسری چیز کہ جس کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ والمرکب العالی. اس لیے کہ انسان کھانے کے لیے ہو نہ ہو لیکن سواری اپنی بہت اچھی بناتا ہے. آج کے دور میں بہترین گاڑی ہونا. بہرحال جس گاڑی میں انسان کی جان کی حفاظت ہو اس گاڑی کو انتخاب کرنا چاہیے. جو خرید سکتا ہے انسان کرے، دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں پہ اپنا پیسہ بتانے کے لیے نہیں، راستہ چلنے کے لیے، جو آدمی کے لیے آرام دہ ہے، جو سکون کی گاڑی ہے، جو حفاظت کے ساتھ ہے. تو مرکب العالی 3 چیزیں بتائی آپ کے سامنے اب تک: بہترین بیوی، بہترین گھر، بہترین سواری. یہ 3 چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ سعادت کا ذریعہ اسی دنیا میں. اور ان 3 چیزوں کے بعد چوتھی چیز بتاتا ہوں. اس کے پہلے ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات. یہ جو آپ پہلی محرم سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ عاشورہ کے دن 11 بجے اسی جگہ پر عاشور کے اعمال ہوں گے. کئے بجے؟ 11 بجے. 11 بجے دن میں. اور پھر اول وقت نماز ہوگی، اور نماز کے بعد اعمال کے بعد نماز کے بعد فاقہ شکنی مجلس وغیرہ جو ہوگا. ٹائم کیا ہے شروع ہونے کا؟ 11 بجے. لیٹ نہ کریں. اور پھر اس کے بعد عاشور کا دن ہے، بہت زیادہ آرام اور اطمینان کی فکر میں نہ رہیے گا. عاشور کا دن ہے، لہٰذا پھر اول وقت نماز ہوگی مغرب عشاء کی انشاءاللہ اسی جگہ پہ. مغربین کی نماز کے فوراً بعد شام غریبہ کی مجلس ہوگی. لہٰذا عاشور کے دن اپنا ٹائم ٹیبل سب کچھ ایسا سیٹ کیجئے کہ یہ 10 دن عزاداری میں آئے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے مولا کی خدمت میں ہدیہ بنا کر پیش کیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزان گرامی، بزرگان محترم، 3 چیزیں ہیں جو بہترین سعادت ہے انسان کے لیے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والولد الصالح، نیک اولاد ہے. نیک اولاد ہے کہ جو انسان کے لیے سعادت کا ذریعہ ہے. کاش ایسی تربیت ہم کریں کہ جیسی ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا ہے. اگر ہمارے اماموں کی بتائی ہوئی تربیت پہ ہم جائیں گے تو واقعاً ہمارے لیے ہماری اولاد بابرکت ہوگی.
الولد الصالح، الولد الصالح، ایسی اولاد بنائے کہ جو واقعاً ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہو، ایسا ہو کہ نعمت سمجھ میں آئے کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسا کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے. نہیں، تربیت ایسی کریں. اور واقعاً ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اگر کوئی اولاد بگڑتی ہے تو اس میں بھی والدین کا ہی قصور ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اولاد خود سے راستے سے بھٹک جائے، بگڑ جائے. نہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم نے کوتاہی کی ہے کہ ہمارا بچہ بگڑا ہے یا نہیں ہے؟ بچہ معصوم ہے، پاک ہے. 5 سال کی عمر تک اس کو نہ جھوٹ بولنا آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. دروازے پہ کسی نے گھنٹی بجائی، آپ نے بچے سے کہہ دیا جاؤ کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے. جھوٹ بولنا کس نے سکھایا بچے کو؟ ہم نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ یہی تو ہے. اب اسی پہ آپ ساری مثالیں دیکھ لیے. ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، ہم سے کتنا کہا گیا ہے اپنے بچوں کے سامنے کام نہ کرو، اپنے بچوں کے سامنے یہ کام نہ کرو، ایسا نہ کہو، وعدہ خلافی نہ کرو. یہاں تک کہ ناسمجھ بچے سے بھی وعدہ کر کے نہ جاؤ. گھر سے نکلتے وقت اگر چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، اور گھر سے کہہ لیں گے پاپا میرے لیے کار لے کے آئیے گا. ہاں ہاں بیٹا لے کر آئیں گے. ارے نہیں، وعدہ نہ کرو. وہ چھوٹی بچی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے کار لے کے آئیے گا. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا کار خریدنے کے لیے دکان پہ جانا پڑے گا، ہمیں آفس سے ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہم دیکھیں گے بیٹا، آج نہیں لائے تو پھر کبھی جب موقع ملے. کچھ تو بتا کے جاؤ. جب اس کے پاس اتنا سینس ہے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے تو آپ اس کو کچھ بتا کے اس کو آپ قابو میں بھی تو کر سکتے ہیں. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعدہ خلافی نہ کریں. شام کو آپ خالی ہاتھ جب گھر آئیں گے، صبح کہہ گئے تھے ہاں بیٹا ہم لے کر آئیں گے، اور جب شام کو خالی ہاتھ آئیں گے تو وہ آپ کو پہچانتی ہے کہ میرا باپ ہے. وہ زبان سے کچھ نہیں کہے گا، زبان سے کچھ نہیں کہے گی بچی کہ بابا آپ کیوں نہیں خرید کر لے آئے، لیکن اس کے ذہن پہ یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. کس نے جھوٹا بلایا؟ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا اپنے بچے کو کس نے بنایا؟ ہم نہیں تو بنایا. غور کریں. الولد الصالح، بہترین تربیت کریں، جھوٹی تربیت نہ کریں بچوں کو. کبھی بھی کوئی بات جھوٹ نہ بتائیں، سچ بتائیں، بالکل سچ بتائیں. کوئی مصلحت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، قطعاً نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذرہ برابر بھی اگر زندگی میں جھوٹ ہم لے آئیں گے تو وہ کل چل کے ہمارے اس جھوٹ کو. کیوں؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر. بچپنے میں جو چیز سیکھتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، جیسے پتھر پہ نقش بنتے ہیں. مولا کائنات نے کہا. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ چھوٹے دودھ بوتے بچے کو بھی نہ ڈانٹو. چھوٹا جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم میں قبول کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے. وہ اثر کو قبول کرتا ہے، وہ اثر کو قبول کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اگر چھوٹا بچہ رو رہا ہے تو اس سے نہ کہو کہ مثلا کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں ایسا کر رہا ہے، کچھ نہیں. پیار سے کہو، اچھی بات کہو. انسان کے جسم میں 70% جو پانی ہے، یہ پانی 10 سیکنڈ میں اثر کو قبول کرتا ہے. یہ پانی 10 سیکنڈ میں اثر کو قبول کرتا ہے. یہ یہاں پر جو گلاس میں پانی رکھا ہے یہ 10 سیکنڈ میں اثر کو قبول کرتا ہے. اس پانی کو آپ کہیے کہ تو بہت خراب پانی ہے، یہ خراب ہو جائے گا. 10 سیکنڈ سے کم میں اس کا مزہ بدل جائے گا. آپ یہ کہیے کہ بہت میٹھا، بہت اچھا پانی ہے، یہ اپنا اثر دکھائے گا. انسان کے جسم میں پانی ہوتا ہے.
یہ مت سوچئے خون میں تاثیر دیر سے ہوتی ہے لیکن پانی پہ اثر بہت جلدی ہوتی ہے. چھوٹے دودھ پیتے بچے کو بھی اگر آپ نے ڈانٹ دیا تو اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اب میں اس سے زیادہ نہیں توضیح دوں گا، اس سے زیادہ آپ کے سامنے ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا. اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، جا کے دیکھ لیجئے، کبھی ڈانٹ کے دیکھ لیجئے اور کبھی خاموش کر کے پیار سے کر کے دیکھ لیجئے تاثیر ہوتی ہے یا نہیں. جب کہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے، گود میں ابھی آغوش میں کھیلنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. لہٰذا جو ہم سے حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو تمہاری سعادت کا ذریعہ ہے، تمہاری دنیاوی زندگی کا کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ الولد الصالح ہے، نیک بچہ ہے، نیک اولاد ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا اگر انسان اپنے دین کے مقابلے میں ایسا نہ ہو کہ میں تو ایک طرف سے بتا رہا ہوں، دوسری طرف سے ایسا نہ ہو کہ محبت میں اولاد کے ہم ایسا ڈوب جائیں کہ دین کو قربان کر دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے رسول کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، آباؤکم یعنی تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے پوتے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے جمع کیا ہے، و تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت، وہ بزنس جس کے بارے میں تم ڈرتے ہو کہ دھندا مندہ نہ پڑ جائے، کساد نہ ہو جائے. یہ کساد بھی عربی کا لفظ ہے. وہ مساکن ترضونہا اور وہ گھر کے جس سے تم راضی ہو، بلڈنگیں تم نے جو کھڑی کر رکھی ہیں، بروج مشیدہ جو بڑے اونچے اونچے ٹاور بنا رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سب اگر تمہارے نزدیک احب الیکم من اللہ و رسولہ، ماں باپ بھائی بہن خاندان اولاد بچے مال بزنس تجارت گھر، اگر یہ سب چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ پیاری ہیں تو یہ جان لو کہ اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. اگر اولاد کی محبت اتنی آ گئی کہ اپنے دین کو ہم نے بیچنا شروع کر دیا تو پھر دردناک عذاب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پہ بہت ہوتا ہے، بچہ خوش، بچے کی خوشی کے لیے مکس گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے، نہیں معلوم کیا کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نماز چھوٹ جائے لیکن رات کی پارٹی لمبی ہوگی. خدا رحمت کرے، ایسے واقعاً ان کے اوپر رحمت کرے اور خدا ان کے اوپر اپنی برکتیں نازل کرے اور ان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرے. ہمارے پاس یعنی ہمارے سامنے ایسی ہیں لڑکیاں کہ جو پوچھتی ہیں کیا میک اپ میں نماز ہو جائے گی؟ کیوں بھائی؟ وضو کر کے میک اپ کر کے جائیں گے، نکاح ہوگا، اس کے بعد نماز کا وقت ہوگا تو میک اپ میں نماز ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ فکر ہے کہ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. ایسے بچے بھی ہیں، ایسی بچیاں بھی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے. لیکن بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کے دین کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، خاص کر کے شادی کے موقع پہ، خاص کر کے جن کے پاس دولت زیادہ ہو جاتی ہے وہ اپنے دین کو کنارے لگا دیتے ہیں. اس آیت میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے اگر بچے کی محبت تمہیں دین سے ہٹا دے، بچے کی محبت خدا کی محبت، یہی تو ہے کہ جب انسان بچے کی بات کو مان کے خدا کے حکم کو نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی محبت زیادہ ہے، خدا کی محبت کم ہے. اگر ایسا ہے تو خود یہ آیت کہہ رہی ہے تو پھر دردناک عذاب ہے. لہٰذا 4 چیزیں جو نیک ہے انسان کے لیے، جو انسان کی سعادت کے لیے ہے، اس کو انسان دیکھے اور اس کو انسان اپنے سامنے رکھے. جو 4 چیزیں ہیں، بہترین بیوی، بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین اولاد. اگر انسان واقعاً سسٹم سے اپنے زندگی کو گزارے تو ایسا ہی ہوتا ہے، فکر میں نہ رہے انسان. تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسے جوان آئے ہیں سامنے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے،
مصعب ابن عمیر نبی کریم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کا اکیلا ہوں، میرے پاس دولت بہت ہے، ماں نے سب کچھ دے رکھا ہے، بڑی دولت ہے میرے پاس، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میری ماں کہتی ہے کہ نہیں مسلمان نہ ہو۔ نبی کریم نے کہا کہ ماں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماں اور باپ کی رضایت خدا کے سامنے تو نہیں چلے گی۔ تم دین حق کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تم دین کو اختیار کر لو، لیکن ماں کو اذیت تکلیف نہ دینا۔ اس نے جا کے ماں سے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے، بت پرستی ہمارا بت ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے کا چھوڑ کے چلے جاؤ گے تم؟ اس نے کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ ماں نے کہا کہ گھر سے باہر نکل جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جو کپڑا جسم پر تھا اسے جسم کو پہنے ہوئے ساری نعمتوں سے محروم کر دیا خاندان والوں نے، ماں نے، جب ماں نے ہی محروم کر دیا، سب نے سب کچھ چھوڑ کے چلا آیا، لیکن دین کو قبول کیا، دین کے خاطر پوری دنیا کو چھوڑ دیا، میدان جنگ میں جام شہادت نوش کیا، میدان جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم جنازے کو دفن کرتے وقت دعا کر رہے ہیں، خدایا اس کو جنت کی بہترین جگہ عطا فرما۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اس نے پوری دنیا کو اپنے قدموں میں ٹھوکر مار دیا ہے، دین کو اختیار کیا ہے۔ ایسی اولاد تربیت کریں، ایسی اولاد کریں کہ آپ کی نور نظر ہو، ایسی اولاد تربیت کریں کہ جو آپ کے آنکھوں کا تارا ہو۔ ہاں، ایسی اولاد کہ جس کو باپ دیکھے تو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے، ایسی اولاد۔ عزادارو، کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہوئے کتنا پیار بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کی آغوش میں یعنی بیٹے کے پاؤں پہ سر رکھ کے باپ سو گیا۔ اور میں اس کو باپ اور بیٹے کی محبت کے ساتھ ساتھ جو محبت دیکھتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ بیٹا تھا بھی تو ایسا جو ہر اعتبار سے رسول کے جیسا تھا، سر رکھ کے سو گیا۔ کون بیٹا ہے؟ چلتا ہے تو رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتا ہے تو رسول اللہ بول رہے ہیں، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو ہر انداز رسول جیسا ہے، دیکھو اگر غور سے تو صورت رسول کے جیسی ہے۔ ایسا بیٹا، سر باپ کا، باپ نے ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹے نے پوچھا خیر تو ہے، آواز دیا، منادی ندا جا رہا ہے کہ ہم موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ باپ سے پوچھا اولسنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آواز دیا بھلا ہم حق پہ ہیں۔ آواز دیا اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے، کاروان موت کی طرف جا رہا ہے تو ہم بھی موت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہ قافلہ ہے کہ جناب عباس نے خطبہ دیتے وقت مکے کی چھت سے چڑھ کے یہی کہا تھا کہ ہم وہ ہیں کہ تم ہم کو موت سے نہ ڈراؤ، اتخوفونا بالموت، تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو۔ ہم وہ ہیں کہ نلعب بالموت فی الطفولیت، ہم وہ ہیں کہ بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، موت سے ڈر نہیں ہے، موت سے کھیلا کرتے تھے۔ اور بلند ہو کے رفیع الرجولیت، جب ہم بلندیوں پہ آ گئے تو پھر ہمارا بات کیا پوچھ رہے؟ تو ہمیں اس وقت جب ہم بچپنے میں موت سے نہیں ڈرتے تو اس وقت تو ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ عزادارو، یہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے وہ دن بھی آئی، عاشور کی شب آئی اور پھر عاشور کی صبح نمودار ہوئی۔
سارے مقتل نے یہ مل کر لکھا ہے کہ اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی بن الحسین الاکبر، سب سے پہلے جو میدان جنگ کی طرف بنی ہاشم میں سے گیا ہے وہ علی اکبر تھا۔ عزادارو، علی اکبر تھا۔ عجب مقتل کا منظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نے آ کے اجازت مانگی ہے موت کی طرف جانے کے لیے، لیکن علی اکبر نے موت کی اجازت نہیں مانگی ہے۔ آ کے بابا کے پاس کھڑے ہوئے، نہ اکبر سے یہ کہا کہ جاؤ بیٹا، نہ اکبر نے یہ پوچھا کہ جاؤں بابا، نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی رضا نہیں۔ اپنا اعلان کیسے کیا؟ امام نے اکبر کو جب دیکھا کہ اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے آئے ہیں تو فوراً ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا لنبیک۔ اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، اس قوم پر جو بچہ جا رہا ہے، یہ جو جوان جا رہا ہے، یہ تیرے نبی کی شبیہ ہے، یہ تیرے نبی کے جیسا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اکبر نے یہ سنا اکبر خود تیار ہوئے، امام نے گھوڑے پہ بیٹھا لا۔ آپ جانتے ہیں کیا کہا؟ یہ خشبی ہے، ارے خلقن و خلقن و صورتن و منطقن لنبی کا، ارے پیدائش کے اعتبار سے بچہ نانا کے جیسا ہو سکتا ہے، لیکن کیسی تربیت ہوئی ہے کہ یہ درچے کا اخلاق بھی نبی کے جیسا ہے، بولنے کا انداز بھی نبی کے جیسا ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے، ہر اعتبار سے صورت میں، سیرت میں، بولنے میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر ادا میں نبی کے جیسا ہے کہ یہی تو کہا حسین نے ہی نمشتقنا لزیارت نبی کا نظرنا، اے خدا، ارے جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے ہم اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ 18 سال سے اکبر ہمارے درمیان، ہم اپنے نانا کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ عزادارو، یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین نے یہ اعلان کیا، اکبر کو سوار کیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ، یہ کہہ کے جو بھیجا، جا رہے تھے، اکبر نے گھوڑے پہ بیٹھ کے جو جیسے ہی لگام فرس کو کھینچا، تیزی سے آگے بڑھنے لگے، تلوار کو ہوا میں جو نکالا، ایک آواز کان میں آئی، یا بنیا ملن ملا، اے میرے لالا آہستہ آہستہ، اے میرے لالا آہستہ آہستہ۔ اکبر کے کانوں میں آواز گئی، پلٹ کر آ گئے، باپ کا احترام پہچانتا تھا، گھوڑے سے نیچے آ گئے، باپ کے قریب آئے، بابا خیر تو ہے؟ آواز دیا، بیٹا بیٹا، ارے جب تک جاؤ تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھ سکتے، ارے ہم اور آپ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کسی کا 18 سال جیسا بیٹا ہو تو شاید، لیکن کیسے سمجھے گا؟ اکبر جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ جوان بیٹا اگر کسی سے موت کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو شاید یہ منزل سمجھ میں آئے، لیکن امام نے یہی کہا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو شاید اس درد کو سمجھ جاتے۔ اے میرے لال، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ مجھے نہیں معلوم اکبر سے کیوں کہا، ارے نبی کی آخری وقت تک زیارت کرنا تھا یا اپنے جوان بیٹے کو دیکھنا تھا، لیکن اکبر میدان میں گئے۔ عزادارو، میدان میں جا کے تلوار چلایا، دشمنوں کو فنار کیا، کسی نے 200 لکھا، کسی نے 100 کہا، لیکن جا کے ایسا نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی آرام سے صفیں بنائے کھڑا ہوا ہے اور جا کے تلوار چلا گیا، نہیں، جنگ ہو رہی ہے، گھمسان جنگ ہو رہی ہے، چھپ چھپ کے دشمن آ رہے ہیں، جوان پہ حملہ کرنے
کرنے کے لیے عزادارو اس عالم میں اکبر تلوار چلا رہے ہیں اور 100 سے زیادہ دشمنوں کو فنار کیا، اور اس کے بعد پلٹ کے بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا بتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی حل الیک سبیل جرعۃ الماء، اے بابا ارے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، اور یہ جو اسلحے کی زرے کی شدت ہے، یہ جو وزنی رنگین اسلحہ ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ عزادارو امام حسین نے پانی کا نہ بتایا، نہیں کہا ارے عباس حسین جانتے تھے، علی اکبر بھی جانتے تھے، بس اتنا کہا ہاتھ لسانے کا اپنی زبان کو لاؤ، اور زبان کو منہ میں جو ڈالا عزادارو اکبر نے زبان کھینچا، آواز دیا آپ کی زبان میں اور کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے انگشتری نبوت اتارا، اے اکبر اس کو زبان میں رکھو اور جاؤ، ارے دادا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ حسین نے یہ کیوں کہا؟ اے عباس جا، اے اکبر جاؤ، اب پلٹ کر نہ آنا۔ لو اکبر خدا حافظ کر کے گئے، تیزی سے میدان کی طرف گئے، لنگ کرتے کرتے جنگ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ دشمنوں نے گھیر کے حسین کے لال پہ حملہ کیا۔ ارے اکبر زمین سے نیچے آئے، ایک آواز دیا علیکہ منی السلام یا ابتا، جواب سلام قبول کیجئے بابا۔ حسین آگے بڑھے تیزی سے یہ کہتے ہوئے ارے میرے لال، اب جو پہنچے بیٹے کے سر کو آذانوں پہ رکھا، آواز دیا الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک ہو۔ باپ نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اب جو بغور دیکھا آواز دیا والیا، اکبر نے باپ کے ہاتھوں پہ دم توڑا، جوان لال زمین پہ ایڑیاں رگڑتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ارے اکبر نے آواز دیا، اکبر کو اٹھانے کے لیے حسین نے آواز دیا فیا فتیان بنی ہاشم ہلمو، اے جوان، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اکبر کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ حسین کی آنکھوں کا نور گیا، لو عزادارو مل کر جنازہ اب جو خیمے میں لے آئے۔ جیسے ہی جنازہ آیا بیویوں نے گرا دیا، ہر طرف سے آواز آئی واہ اکبرا واہ مصیبتا واہ مصیبتا۔